ہاں بولیے. ہاں عبد الخالق صاحب بولو، کیا ہوا؟ آپ رات میں فون لگائے تھے. رات میں نے فون لگایا تھا آپ کو. ہاں ہاں بچہ نے اٹھایا تھا فون. ہاں 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 عبد الخالق صاحب، جی جی. اچھا ہاں بچے نے فون اٹھایا تھا وہ. ہاں تو میں آپ سے علم غیب پر بات کرنا چاہتا تھا، علم غیب کے اوپر. ہاں آپ کو علم غیب پہ بات کرنا تو آپ میرے کسی معتبر عالم کے پاس فون لگائیں علم غیب پہ بات کرنے کے لیے. اور نہیں، ایسے آپ بحث گروپ، مباحثہ کرنا ہے آپ تو میں پھر نے سوچا کہ آپ گروپ کے اندر اتنی اچھی گفتگو کرتے ہو اور علم غیب کے بارے میں آپ کو بہت کافی سارا علم ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی تھوڑی ڈسکس کر لیجئے علم غیب کے اوپر. اچھا، جتنا میں پڑھا ہوں جتنا جانتا ہوں اتنا میں جانتا ہوں. لیکن آپ کیا آپ جو پڑھے ہو وہ کافی نہیں ہے، کافی ہے. کیوں؟ نہیں، آپ نے جو اپنی تحقیق کری ہے کہ نبی جی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو آپ نے اپنی یہ تحقیق جو کری ہے وہ کمپلیٹ ہے. بے شک. ہاں، تو وہ جتنی آپ نے تحقیق کری ہے اسی پر آپ کے ساتھ میں بات کر لیتا ہوں. کیا آپ مجھے اچھا. بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں بتا سکتے ہیں کہ ہے نا؟ ہاں بولیے. اچھا، تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو اس آیت سے ہم کیا سمجھے؟ کون سے آیت سے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا غیب پر ایمان ہاں بولیے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ آیت سے ہم کیا سمجھے؟ آگے ترجمہ بولیے، کیا ہے جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی غیب پر ایمان لانے والے ایمان والے ہیں. بے شک. برابر، غیب پر ایمان لانے والے ایمان والے ہیں. تو یہ آیت سے ہم سمجھے کیا سمجھے؟ اب آپ نے تو ترجمہ اس کا کر دیا کہ غیب پہ جو ایمان لائے تو وہ ایمان والے ہیں. ہاں، لیکن میں اس آیت سے ہم سمجھے کیا؟ آپ کا کہنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم پہلے سے معلوم تھا. استغفر اللہ، کس نے کہا پہلے سے معلوم تھا؟ آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول کو تو علم غیب عطا کر دیا ہے. بے شک اللہ نے عطا کیا ہے، تم کو ہے. اب عطا کر دیا تو اللہ کے رسول کو تو تمام غیب کا علم عطا کر دیا ہے. ہاں تو پھر تمام جتنا اب رب تبارک و تعالیٰ جتنا عطا کیا اتنا ہے. جتنا کیا اتنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا علم غیب عطا کر دیا ہے؟ ما کانا و ما یقون. ہاں، یعنی تمام جہانوں کا علم غیب. غیب جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ہاں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے. دے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، ہاں جنت دیکھی، بے شک دیکھی. جہنم دیکھی، بے شک. جہنم بھی دیکھ لی. اب جتنا اللہ نے دیا اتنا دیکھا. نہ یعنی جہنم دیکھ لی. جتنا اللہ نے دیا اتنا دیکھا. نہ یعنی دیکھی نا. ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے جتنا ان کو دیا، جتنا علم غیب دیا وہ سب دیکھا، سب کو جانا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ اب علیہ ہم وسلم، نے بتا دیا ما کانا و ما یکون. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا. بے شک دیکھا. فرشتوں کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، بے شک. اللہ کو دیکھا. اب آپ ایک ایک پہ ایسا پہنچیں گے نا تو اچھا، میں نے میں یوں بتا دیا اسی وجہ سے ما کانا و ما یکون. اچھا، میں پھر بعد اب میں یوں نہ کہو جتنا غیب رب تو تبارک و تعالیٰ پھر. اپنے نبی کو عطا کیا اچھا، اتنا عطا اب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب باقی کیا رہا؟ کیا؟ علم غیب باقی کیا رہا؟ اب اس کو آپ رب سے پوچھ لیجئے. رب سے پوچھ لیجئے. اب یہاں رب پر تبارک جو و میں نے تعالیٰ سے آیت پوچھ پڑھی ہے لیجئے. نا، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے تھے کہ نہیں؟ بے شک. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تمام علم غیب کا علم تھا. ہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تمام علم کا غیب تھا، غیب کا علم تھا. حق ہے، بے شک حق ہے. تو یہ آیت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے ایمان والے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسے تم بتائیے کیسے نہیں ہوتے ایمان والے؟ اللہ کیونکہ ان کا قرآن میں ایمان فرما غیب رہا پہ. ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. تو کیا میرے ہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب پہ ایمان نہیں ہے؟ تو یہ غیب پر ایمان لانے والوں کو ہی تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے. تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے نزدیک ایمان لانے لے؟ ویسے تمہارے جونا گڑھے نے تو لکھ ہی دیا ہے. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو اب آپ کیا اللہ بتاؤ نے گے؟ قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ اے نبی تم بتا دو کہ علم غیب مجھے نہیں ہے. اگر مجھے علم غیب یہ ہوتا تو نہیں میں کہا کافی گیا. ساری بھلائی اکٹھا کر لیتا. سنو میں کیا بول رہا ہوں. جو رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے علم غیب نہیں. میں یہ تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں یا میرے پاس خزانے، لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے وہاں پہ واضح کر دیا. یعنی اللہ ماشاء اللہ. اللہ ہاں اللہ اللہ ہاں چاہتا جتنا ہے. اللہ چاہتا ہے. ہاں اچھا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ جتنا اللہ چاہتا ہے. تو کیا ٹھیک. کرتے ہیں اللہ؟ تو جتنا اللہ چاہتا ہے یعنی عطا کر دیتا ہے. سمجھے؟ کیا وہی تو ہم لوگ کہتے ہیں علم غیب. اب آپ یہ بتائیے. عطا کا معنی کیا؟ آپ عطا کو کیا سمجھتے ہو؟ عطا یعنی کیسا تقسیم میں ملتا ہے کہ ایک ساتھ مل جاتا ہے؟ جس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ رب تبارک و تعالیٰ جانے، اور عطا دینے کرنے کا والا مطلب میرا کیا آقا ہوتا صلی ہے؟ اللہ عطا تعالیٰ کر علیہ دینا وسلم یعنی میں نے آپ کو کچھ چیز میرے عطا آقا کری، سنو عطا میں کر کیا دی، بول رہا عطا کر دی. میں نے بات سنو، میں نے ہوں. عطا کر دیا، اس کے بعد ہاں. آپ کو دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت ہے مجھے؟ کیا ایک چیز ہے کہ میں نے عبد ہاں. البھائی کو ایک چیز عطا کر دی، اچھا. عطا کر دی تھی. ہوں. اب وہ عطا کرنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ دوسری چیز عطا کروں؟ وہ تو دنیا کا مثال ہے. آپ دنیا کی مثال میں رب تبارک و عطا تعالیٰ اور کرنے کا میرے آقا صلی مطلب اللہ کیا تعالیٰ کہ علیہ تو وسلم کا دنیا کی مثال نہیں. وہ مطلب مثال. اب سنو میں کیا بول رہا ہوں. جتنا جب ضرورت پڑی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ میں غیب عطا کرتا رہا. پھر قرآن میں تو فرمایا بھائی اے میں ہم محبوب لوگ ہیں نا سنو سنو عطا کرتے، سورہ. تم کہتے ہو نا عطا کرتے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی خبریں دی ہے، غیب کی خبریں دی ہے. پھر سنو غیب کی میں کیا خبریں بولوں. عطا کری ہے. کیا کری ہے؟ وہی تو علم غیب ہے. وہ علم غیب نہیں ہے میرے بھائی. علم غیب اسے پھر کیا کہتے ہے؟ ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنا. ہاں تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم نہیں ہے؟ ہاں تو تبھی تو میں نے تم کو پہلے وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جو تو چھپی اب ہوئی سنو. چیزیں ہیں اللہ کا ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا یہ بتائیے قرآن میں اللہ ہے نے قرآن میں کہ ہر فرمایا کہ سنو دنیا میں کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکتی ہے. دنیا میں فرمایا ہے نا، اور دنیا والوں کے لیے فرمایا ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ کا قول ہے کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نہ وسلم نے اللہ کے فرمایا کہ رسول ہاں صلی ہم اللہ نے علیہ وسلم خدا کو کی دیکھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں رسول صلی ان اللہ کی علیہ بھی وسلم کہ جو بولیے. یوں کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. ہاں انہوں نے کہا. اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے جو حضور رسول صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم کی خود بیان حدیث کرتے ہیں، موجود ہے کہ ایک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے خود بیان کرتے ہیں، جو صحابی بیان کرتے ہیں، تو صحابی کا قول معتبر ہے یا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معتبر ہے؟ آپ صحابی بتائیے. رسول کیا کہتے دو ہیں؟ حدیث ہے، دو حدیثوں پہ کیسے اچھا کیسے منائے؟ کون سی حدیث ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ ٹھیک ہے اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا دوں گا اس کا اسکرین پہ میں تو آپ کو الحمدللہ بتاتا بھیجا ہوں دوں نا، گا. بخاری شریف کے اندر دیکھیے، ہاں وہ میں دیکھا ہوں بخاری شریف کے میں اندر نے جو آپ بتا آپ رہے کو ہیں حضرت سینڈ بھی اما کر عائشہ دی ہے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ میں نے بتا رہے ایک ہیں. نہیں کم سے کم 5 سے 6 حدیثیں پیش کری ہے اور قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی ہے. ہاں تو قرآن کی آیت میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے رب کو دیکھا. دیکھ لیا، سمجھے؟ آپ دیکھا ہاں تو پھر میں اس کو. یہ آیت کے حساب سے تو اللہ کے اب رسول صلی اللہ علیہ آپ وسلم وہاں پہ مت ایمان جائیے، والے نہیں آپ ہوگے. علم غیب پہ رہیے، آپ علم غیب پہ رہیے، اللہ کے ابھی رسول صلی اللہ دیکھنے علیہ پہ وسلم، مت ہاں میں جائیے. علم غیب پر ہی ہوں، تو اگر اللہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر غیب کیا رہا؟ وہی تو ہے. تو پھر ایمان جب والے تھے. استغفر اللہ. تو اچھا ایمان والے نہیں تھے تب رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو پھر معاذ اللہ قرآن کی استغفر. آیت کا تمہارے انکار نزدیک کیوں کرتے ہو آپ؟ قرآن کی آیت کا کہاں انکار کرتے کیا؟ ہو نا.
کہاں پہ انکار کیا آپ یہ بتائیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کی پہچان کیا بتاتا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ علم غیب عالم الغیب ہے. رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، سمجھا؟ تو عالم الغیب ہے نا، وہ اللہ کی صفت ہے نا. اللہ کی صفت تم مخلوق میں ڈالو گے تو شرک ہو جائے گا نا. کس نے ڈارا شرک نہیں ہو اللہ جائے کی گا. صفت اللہ کی اچھا یہ بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا غیب کتنا ہے؟ آپ اس کی حد جانتے ہیں کتنا ہے؟ ارے لا محدود ہے اللہ کا غیب. لا محدود ہے. ہاں یہیں پہ آپ تو آئیے، یہیں اللہ پہ کی آپ مثال فرق کیوں کریے. دیتے ہو؟ اللہ کی مثال کیوں دیتے سنیے ہو؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ اسی پہ آ آپ اس جائیے، کا یہیں پہ فرق آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ اس کا میرے انکار کرتے سنو ہو. سنو آپ آپ اس کا سنو، انکار کرتے ہو میں کیا بول رہا ہوں. کہ اللہ رب کو تبارک و علم تعالیٰ غیب جو نہیں علم ہے. غیب ہے، میں کیا بول اللہ رہا کو ہوں علم جو غیب میرے نہیں ہے، اس کا انکار کرتے رب ہو. تبارک استغفر اللہ، تمہیں علم غیب ہو گیا. میں ابھی کب تم آڈیو اللہ آپ کی سن رہے مثال ہیں؟ کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر میں کیا مثال دیا ہوں؟ آپ یوں کہہ رہے میں ہو نے کہ تم سے اللہ کو یہ علم پوچھا غیب ہوں، ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کی مثال کیوں استغفر دیتے اللہ، ہو؟ یہ میں نہیں کہا ہوں. تم کہتے ہو کہ جب حضور صلی اللہ تم تعالیٰ نے وسلم کے علم غیب ہو. یوں کہا کہ اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ استغفر کو تو اللہ، یہ بات ہم نے نہیں کہا. محدود علم ہم غیب ہے. نے یہ تو کہا تم ہم اللہ نے کی یہ کہا مثال دیتے ہو. میری بات سنو، نہیں. تم اللہ کی مثال دیتے ہو جھوٹ تو مت بولیے، جھوٹوں پہ تمہارا اللہ کی ایمان کیا ہے لعنت کہ ہو. اللہ کو علم غیب نہیں ہے؟ آپ صرف بڑبڑاؤ گے کہ ارے بات سنو یار گے؟ تم بات تو آپ کو سنتا ہوں لیکن بڑبڑانا ہے، اچھا تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے بڑبڑانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو بڑبڑانا ہے تو اس سے بڑبڑا لیجئے. میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، آپ بڑبڑا ایک لیجئے، کام کریے ورنہ بات سننا ہے. عبداللہ بات سننا ہے. عبدال بھائی، ایک کام کریے، ہاں اطمینان سے بات کر لیں گے اپنے. ابھی میں بھی کام میں جا رہا ہوں، ابھی اطمینان سنیے، سے بات کر تھوڑی لیں. سی بات کر لو، ہاں اس کے کر لو، بعد میں کیا آپ کرو؟ کام میں چلے جائیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں، معاذ اللہ یہ چیز میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا علم ہے؟ کیا ان کی حد ہے کتنا علم ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھا. آپ نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم غیب جو ہے اللہ محدود ہے. بے شک الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اللہ محدود ہے، سمجھے، اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے وہ محدود ہے، سمجھا، وہ محدود ہے، متناہی ہے، سمجھے. اور میرے رب تبارک و تعالیٰ کا علم غیب لا متناہی ہے. تو یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب جتنا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. قرآن کے لفظ پہ آپ غور کریے، غیب بتانے میں بخیل نہیں. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ میں اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا، ہاں لیکن چن لیتا ہوں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، سمجھے. تو اب اچھا اب آپ میں یہ بتاتا بتائیے، ہوں. اب یہ آیت تم نے جو بیان کری نا، تھوڑی سی اور میری بات آپ سنیے. آپ بولتے بتائیے، جاؤ گے اور سنیے، میں سنتا جاؤں، تھوڑی سی آپ نہیں، غلط آپ بھی سلط بتانا، آپ بھی آیتیں بتانا، فٹ کر رہے ہو اپنے تھوڑی سی منصب بات، سے، دماغ سے. تھوڑی سی آپ بات کر لینا. میری بات سنو، یہ جو آپ نے آیت پڑھی میری نا، ابھی تھوڑی جو سی آیت بات ہو پڑھی جانے نا، دو. ابھی آیت دو پڑھی سیکنڈ نا، میں بات پوری کر دیتا ہوں، 2 سیکنڈ میں. میرا اب نبی یہ آپ غیب بتائیے، بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو یہ اب آیت پر بتائیے، آپ 2 ہی سیکنڈ میں جھوٹے میری بات ثابت پوری ہوگے. ہونے دو. اس آیت پر آپ ہی جھوٹے 2 ثابت ہوگے. سیکنڈ میں میری بات پوری ہونے دو، پھر آپ بولنا. پھر کہیں گے آپ کہ آپ ہاں اللہ تو چاہتا ہے اسے بتاتا، وہ چاہتا تو نہیں بتاتا. پھر نبی نے پھر غیب کی بات چھپائی. میری بات آپ سنو گے یا نہیں سنو گے؟ 2 سیکنڈ میں میری بات پوری ہونے دو، آپ بولنا بنداس. ہاں بولو تو بولو. آپ یہ بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اب تک کے کسی نبی کو چنا یا نہیں چنا؟ اگر چنا تو کس نبی کو چنا؟ اگر نہیں چنا تو کب چنے گا؟ قیامت سے پہلے چنے گا یا قیامت کے بعد میں چنے گا؟ آپ اس کا جواب دے دیجیے. کیا بولیے. جو رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا لیکن چن لیتا ہوں اپنے جو اپنے پسندیدہ رسولوں میں پسندیدہ سے. رسولوں میں. اچھا تو ایک بات ہاں، بتائیے، تو آپ یہ بتائیے رب تبارک و تعالیٰ نے چنا یا نہیں؟ اس آیت کے اندر مجھے بتائیے کہ رسولوں کا ذکر ہے یا نبی اور رسولوں کا ذکر ہے؟ تو وہی تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے. نبی اور رسولوں کا ذکر ہے یا صرف رسولوں کا ذکر ہے؟ میں چن لیتا ہوں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی، پسندیدہ رسولوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے کہ نہیں؟ تو وہی تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں چن لیتا ہوں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے. رسولوں میں سے، نبیوں میں سے نہیں. یعنی اچھا تو کیا میرے نبیوں میں تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے یا رسول نہیں ہے؟ ہاں تو ادھر نبی کے لفظ کہاں ہیں؟ یہاں تو رسول کے نہیں تو لفظ ہے. رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ چن لیتا ہوں اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے.
نہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم رسول نہیں ہیں، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان کیا؟ رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول کی پہچان کیا؟ رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی رسول بھی ہے نبی بھی ہے، لیکن آیت جو آپ فٹ کر رہے ہو نا وہ غلط فٹ کر رہے ہو۔ تو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، تو دونوں تو ظاہر ہو گیا نا، تو رسولوں میں چن لیتا ہوں۔ ہاں تو اب ایک کام کریے، یہ قیاس آپ نے کیا، میری بات سنو، یہ قیاس آپ نے کیا میں نے کیا کہ چون لیتا ہے اللہ، چون لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، تو اب کس سے پوچھیں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سارے انبیاء سارے اولیاء میری بات سنیں، آپ نے یوں کہا کہ چون لیتا ہے اللہ اپنے رسولوں میں سے، تو پھر آپ یوں بتائیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کون سی ایسی آیت بتائی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پر چن لیا ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ نہیں چنا ہے، کون سی؟ میں نے آپ کو آیت میں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر آیت ہے، سورہ یوسف میں بہت سی آیتیں میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ تو بہت سی آیت ہم نے بھی پیش کیا۔ ہاں تو ایک آیت آپ پیش کریے جس میں ایسے الفاظ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دے دیا ہے یا چن لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسی کوئی آیت پیش کر دیجئے جس میں ایسے الفاظ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ مجھے علم غیب ہے۔ میں بتا رہا، ایک منٹ۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہاں نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 113 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب تم کو سکھا دیا۔ اے محبوب، یہاں پہ لفظ محبوب کا میرے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب تم کو سکھا دیا۔ اور قرآن پاک میں ہے ہر سوکھی ہر وہی سے بتایا ہر چیز کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ہر چیز کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہی آتی ہے قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ بے شک پتا ہے، بولو۔ بے شک پتا ہے، لیکن یہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا، ہر خشک و تر ہر ایک چیز کا ذکر ہے، موجود ہے یا نہیں؟ بولو۔ اب یہ بتائیے، علم غیب کی تعریف پہلے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ علم غیب کی تعریف بیان کریے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر مخلوق کے لیے ہر ایک چیز بیان کر دی ہے، ہر وہ خشک و ترک ہر ایک چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو میں نے کیا بولا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں تو آپ بتائیے نہیں، ہر ایک چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے، قرآن مکمل کتاب ہے۔ کس پہ ہوا؟ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ اللہ کے رسول پر۔ نازل کس پہ ہوا؟ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ اللہ کے رسول پر ہوا نا۔ اب جب اللہ کے رسول کو نازل ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی کے دوارا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے اللہ کی، اور اللہ کے رسول بغیر وہی کے جانتے ہیں، وہی سے بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے تو وہ خبر ہم تک پہنچاتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کو جان لیا، ٹھیک، دیکھ لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے پاس وہی بھیج کر اور ان کو بتا دیا، ہر ایک چیز کو انہوں نے جان لیا، ٹھیک، ہاں وہی ان کے لیے غیب نہیں رہا۔ میرے لیے غیب ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ اوہ ماشاء اللہ، بے شک آپ نے تو واضح کر دیا کہ ہم کو نہیں معلوم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے مان لیا، وہی تو غیب ہے، وہی تو غیب ہے کہ میرے لیے غیب ہے، آپ کو بھی علم میرے لیے غیب ہے۔ آپ کو بھی علم غیب ہے؟ استغفر اللہ، میرے کو نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ علم غیب آئیں گے؟ غیب کی تعریف کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن نے بتایا؟ جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پتا چل گیا؟ جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کس نے بتایا؟ جنت ہے، دوزخ ہے، تو ایمان پھر کہاں سے رہتا ہے؟ نہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، پھر الذین یؤمنون بالغیب، میں کیا بول رہا ہوں، جنت ہے، دوزخ ہے، آپ نے دیکھا، غیب پر ایمان لانے والے، تو غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا ماننا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نہیں تھے؟ استغفر اللہ، اس کو تم انکار کر رہے ہو، میں نہیں انکار کرتا ہوں، قرآن کی آیت پر انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔
कुफ्र ईमान करते वाले हो, तो तुम नहीं तुम्हारा कुफ्र करते हो, तुम्हारा जूना गढ़ी अपनी किताब में सूर्य लिख दिया, बकरा तरीके की मोहम्मदी आयत में लिख दिया अल्लज़ीना कि, और युमिनूना वो बिल कुरान पाक गैब, की आयत का तर्जुमा जो कर गैब दिया पर कि ईमान लाते हैं। नबी पहले से इल्म, नबी ईमान वाले नहीं है, नबी ईमान वाले नहीं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे तुम जूना मानते गढ़ी हो, के नजदीक, तुम्हारे जूना गढ़ी के नजदीक नबी ईमान वाले नहीं है। आप यूं कहते हो कि अल्लाह के रसूल तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाना ईमान से, यकूब का इल्म था। एक मिनट, थोड़ा एक आदमी आ रहा है, उससे बात करना है, जो थोड़ी देर के बाद में बात करता हूँ। आपका कहना ऐसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इल्म गैब था, तो इल्म गैब होने के वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमान वाले नहीं साबित हो रहे। और कुरान के इनकी अंदर वजह से, अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी तुम कह अरे दो तुम्हारा कि जूना गढ़ी जो है ना, इल्म उसने गैब नबी करीम नहीं सल्लल्लाहु था। अलैहि वसल्लम को नहीं माना, तुम तुम तो नहीं कुरान मानते की हो। आयत का इनकार करते अल्हम्दुलिल्लाह हो। हम लोग तो मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से उनकी तकलीफ हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से अरे आए, तुम उनको कुरान की ईमान आयत है। का इनकार करते हो मेरे अरे भाई। किधर इनकार किया, तुम कुरान बताओ ना। अरे इनकार तो तुम कुरान के करते हो यार। अंदर अल्लाह देखो, रब्बुल इज्जत अपने जैसे नबी से कहलवा रहा है कि सुनो, कह दो कि तुम्हें मुनाफिक मुझे इल्म गैब नहीं है। ये अल्लाह नहीं कहलवा रहा है कि कह दो मुझे इल्म गैब नहीं है, ये कहलवा रहा है कि कह दो मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मैं इल्म गैब जानता हूँ, मेरे पास इल्म गैब है, हाँ तो ये ये कह दो। चलो तो ये इससे ये आयत जो साबित पढ़ी नहीं। है। अच्छा ये अच्छा बताइए, जैसे सुनो, तुम तो हुजूर कुरान की आयत का इनकार करते हो मेरे भाई। इनकार तो तुम कर रहे हो। अब अल्लाह कुरान में इनकार अल्लाह के तो नबी से यहाँ कहलवा रहे हैं कि जाति, कह दो कि मुझे इल्म गैब नहीं है। यहाँ जाति का वो नफी हो रही है, जहाँ जाति का अताई का नहीं नफी हो रही है। तो अताई की कौन सी आयत है? चलो मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया है, कौन सी आयत है? हाँ, अता किया है। जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि ए महबूब, जो कुछ तुम नहीं जानते थे सब तुमको सिखा दिया। ए महबूब, ये हमारे नबी गैब बताने में बखील नहीं है, और मैं ए महबूब, जो तुम गैब नहीं जानते थे, अब वो सब तुमको सिखा दिया। ये नहीं जानते थे, वो सब तुमको सिखा दिया, यानी इससे पहले कि उनको इल्म गैब नहीं था, ये सब तुमको सिखा दिया। वो नहीं जानते थे, ये अल्फाज मौजूद है। तुमको सिखा दिया, वो सब सिखाया, लेकिन कैसे? वही के द्वारा। माँ काना व माँ यकून। वही आई कि नहीं जितना आई? मेरा कि वही के बगैर? मैं वही के बगैर नहीं कहता हूँ, वही आती है तभी मेरे तो फिर जो वही के द्वारा जो खबर आती है वो उसे गैब की खबर कहते हैं, इल्म को हम गैब नहीं गैब कहते हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल कहने से थोड़ी ना होगा, तुम्हारे कहने से नहीं होता। तुम जो मानोगे वो थोड़ी है। तो तुम्हारे जो तुम मानोगे वो मैं मान लूंगा, तुम्हारे मानने से हो जाएगा। अल्लाह का कलाम मान रहा हूँ, अल्लाह के कलाम रसूल मैं का भी तो पढ़ फरमान रहा मान रहा हूँ। कलाम मैं भी तो पढ़ रहा हूँ। अपनी मर्जी से थोड़ी मान रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं भी तो तुमको तो सुना रहा हूँ। पर तुम जो सुना रहे हो वो गलत सुना रहे हो, इल्म गैब ठीक नहीं हो रहा। तुम सही, क्या ये आयत पेश करो कि जो तुम कहते हो वही सही है, जो तुम कहते हो वही सही है। हाँ, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। तो तुम अपना कुरान और हदीस में नाम दिखाइए कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम आरिफ बिल्ला है। आरिफ बिल्ला, कि जो आरिफ बिल्ला कहता है वही सही है। आप आयत पेश करिए, आप कुरान हदीस पेश करिए कि जो आरिफ बिल्ला कहता है वही सही है। कुरान की आयत? हाँ, कुरान की आयत की जो आरिफ बिल्ला कहता है वही सही है। कुरान के अंदर आयत तो दलील आप मांगते हो ना कि जो कुरान हदीस में होगा उसी को मैं मानूंगा। तो जो वाज़ेह है, तुम्हारी मानू, मैं तुम्हारी मानू, तो तुम अपनी चलाओगे। आरिफ बिल्ला नहीं, मेरी नहीं कुरान में तारीफ करोगे, कुरान पर झूठ बोलोगे, मेरी तारीफ नहीं अब तुम्हारे झूठे धर्म को बचाने के लिए तुम कुरान पर भी झूठ बोलोगे, हदीस पर भी झूठ बोलोगे। तुम अपने एक धर्म को बचाने के लिए कुरान और हदीस तुम यार कुरान और हदीस पर झूठ बोलते हो। कुरान और हदीस पे झूठ बोलते हो, क्योंकि